بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں سے کچھ باتیں بیان کی گئیں۔ یہ بتایا گیا کہ حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان سن 470 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ادھر رمضان کا چاند طلوع ہوا، ادھر آپ کی مبارک پیدائش ہوئی، اور آپ نجیب الطرفین اور ذو النورین تھے، یعنی والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے، اور رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں بالکل دودھ نہیں پیتے تھے، جبکہ آپ شیر خوار بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی مدت رضاعت، جو دودھ پینے کا زمانہ ہے، اس میں رمضان کا چاند دکھائی نہیں دیا۔ لوگوں نے آپ کی والدہ سے بھی پوچھا کہ چاند کے تعلق سے کوئی اطلاع ہے؟ تو آپ کی والدہ نے بتایا کہ آج صبح سے اب تک عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا ہے، لگتا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے اور رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ تو شروع سے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور پیدائشی ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں نے توبہ کی، اور آپ علم و عمل دونوں اعتبار سے نہایت کامل و مکمل تھے۔ بڑی محنت سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اپنے وقت کے جو بڑے اساتذہ، جو ماہرین ہیں، ان سے آپ نے علوم حاصل کیے، اور علم میں بہت کمال درجہ آپ کو حاصل ہوا۔ جب آپ بغداد میں رہنے لگے، والدہ نے 40 دینار دے کر بھیجے تھے۔ چند دنوں کے بعد آپ کی والدہ نے ایک شخص کے ہاتھ مزید 10 دینار دیے کہ بغداد میں عبدالقادر کو دے دینا۔ وہ شخص بغداد پہنچا اور آپ کو تلاش کرتا رہا، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بالآخر تنگ آ کر
پریشان ہوا اور اسے بھوک ستانے لگی۔ جب بھوک بہت پریشان کرنے لگی تو اس نے ان 10 دیناروں میں سے کچھ دینار دے کر کھانا خریدا اور ایک مسجد میں پہنچ کر کھانا اپنے سامنے رکھا اور کھانے لگا۔ اتنے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ساری بات بتائی کہ یہ 10 دینار ہیں اور میں ایک لمبے وقت سے تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس وقت جو صاحب وہاں تھے انہوں نے بتایا کہ میں ہی عبد القادر۔ اب وہ شخص آپ سے معافی مانگا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر بھوک کی وجہ سے کھانا خریدا ہے، آپ نے معاف کیا۔ جو باقی دینار اس نے دیے تھے، جو والدہ نے بھیجے تھے، ان دینار کے ذریعے کھانا خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حالانکہ دیار غریب میں، اجنبی شہر میں ایک ایک پیسہ کی قدر و قیمت ہوتی ہے، لیکن بڑی مدت کے بعد 10 دینار ملے اور ان 10 دینار کو آپ نے کھانا خرید کر غربا میں، فقیروں میں صدقہ کر دیا۔ تو باوجود تنگی کے ایثار، یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اور حضرات صحابہ کی صفت تھی۔ قرآن کریم میں ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں حاجت ہوتی ہے، تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ علم شریعت میں، علوم و فنون میں اتنے ماہر اور اتنا گہرا علم تھا کہ ایک مرتبہ ایک فتویٰ آیا، ایک سائل آیا، اس نے یہ کہہ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو تنہا میں ہی کر سکوں تو پھر میری بیوی پر 3 طلاق ہے۔ اگر ایسی عبادت میں نہ کروں جو تنہا میں ہی کر سکوں تو میری بیوی پر 3 طلاق ہے۔ اب یہ سوال مختلف علماء کرام، فقہاء اعظام کے پاس پہنچا۔ ہر ایک نے کہا کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو تنہا وہی کر سکے، اس لیے اس کی بیوی پر 3 طلاق پڑ گئی۔ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ وہ فقط کرے دوسرا نہ کرے۔ وہ نماز پڑھے گا تو دنیا بھر میں بہت سے نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھے گا دنیا بھر میں بہت سے روزے رکھیں گے، وہ صدقہ کرے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، دعا کرے گا، دنیا بھر میں ایسے بہت سے لوگ کریں گے۔ بالآخر حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ سوال نامہ اور فتویٰ آیا تو آپ نے فرمایا کچھ دیر کے لیے خانہ کعبہ کے پاس جو مطاف ہے اس کو خالی کر لیا جائے اور اس شخص کو طواف کرنے کا موقع دیا جائے کہ وہ تنہا طواف کرے۔ جب وہ تنہا طواف کر لے گا تو اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی پر بھی طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ طواف ہی وہ عبادت ہے کہ بس ایک ہی جگہ وہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں خانہ کعبہ کے سوا کسی جگہ کا طواف کرنا ناجائز اور حرام ہے۔
علماء نے اس کو شرک تک کہا ہے۔ لہذا آپ نے جو بات بتائی علمی گہرائی اور علمی کمال کے ساتھ، اس وقت کے علماء دنگ رہ گئے کہ آپ کی نظر کہاں تک پہنچی کہ کچھ دیر کے لیے مطاف خالی کرا لیا جائے اور اس کو طواف کرنے کا موقع دیا جائے، اور اس وقت کوئی دوسرا طواف نہ کرے تو قسم بھی ہو جائے گی، طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ نے آپ کو ایسا گہرا علم دیا تھا کہ ایک مجلس میں ایک قاری نے ایک آیت کی تلاوت کی تو آپ نے اسی وقت اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی اور ہر تفسیر کی دلیل بیان کی اور ہر دلیل کی سند بیان کی کہ یہ قرآن کریم کی کس سورت کی کون سی آیت ہے، حدیث پاک ہے تو کون سے صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے، امام بخاری نے یا امام مسلم نے کس نے تخریج کی ہے اور اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، پوری بات آپ نے بیان کی۔ جب 521 ہجری شروع ہوئی تو آپ کا وعظ بھی شروع ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے 50 سال تک آپ نے کوئی وعظ نہیں فرمایا۔ 470 کی پیدائش ہے، جب 521 ہجری جب یہ سال شروع ہوا تو آپ کی وعظ و نصیحت کی مجلس شروع ہوئی۔ آپ لوگوں کے سامنے بولنا نہیں چاہتے تھے، چھپے رہنا چاہتے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دونوں نے، پہلے اللہ کے نبی نے اپنا مبارک لعاب میرے منہ میں ڈالا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا مبارک لعاب میرے منہ میں ڈالا، پھر میری زبان کھل گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کے دروازے کھول دیے کہ جب آپ کا وعظ شروع ہوا، شروع میں 2-4 افراد تھے، لیکن چند ہی دنوں میں ہجوم ہونے لگا، مجلس اور آپ کی جگہ ناکافی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ عیدگاہ میں آپ کا وعظ ہوگا، ہر دن آپ کا وعظ عیدگاہ میں ہونے لگا، لیکن وہ جگہ بھی ناکافی ہو گئی، عیدگاہ بھی تنگ پڑ گئی، تو پھر شہر سے باہر ایک بہت بڑے میدان میں آپ کا وعظ ہونے لگا۔ آپ کے وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں ایک وقت میں 70 ہزار افراد شریک ہوتے تھے، کبھی اس سے زائد بھی شریک ہوتے تھے، اور جو وعظ و نصیحت کو لکھنے والے ہوتے وہ 400 سے کہیں زیادہ لکھنے والے، یعنی لکھنے والے کم ہوتے ہیں لیکن وہ 400 سے زیادہ ہوتے، اور جو روشنائی ہوتی وہ بھی 400 سے زیادہ ہوتی۔ اور آپ کی مجلس وعظ میں، وعظ و نصیحت کی مجلس میں ایسی تاثیر ہوتی کہ لوگ روتے روتے نڈھال ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی تھی، اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا مبارک لعاب آپ کے منہ میں ڈالا تھا۔ ایسی تاثیر اللہ نے پیدا کی۔ بہت بڑے محدث ہیں حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ، جن کی مستقل حدیث پر کتابیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کی ایک مجلس میں، وعظ و نصیحت کی ایک مجلس میں
हजारों लोग तौबा करते और आपके हाथ पर 5,000 से जायद यहूदो नसारा इस्लाम कबूल किए। 5,000 से जायद यहूदो नसारा आपके हाथ पर इस्लाम की बैयत किए और 1 लाख से जायद गुनहगारों ने तौबा की। आपका वाज जारी रहता और मजलिस जारी रहती, बहुत देर तक मजलिस होती। अचानक आप फरमाते, अब हम जाहिर से बातिन की तरफ आते हैं, जाहिर से बातिन की तरफ, जाहिर से दिल की तरफ आते हैं, काल से हाल की तरफ आते हैं। जैसे ही आप ये कहकर अपनी बात शुरू करते तो लोग बिलबिला उठते और तड़प उठते और बेकाबू होते और हर वाज की मजलिस में 2-4 से लेकर 10-11 तक जनाजे उठते थे। 2-4 से लेकर 10-11 जनाजे तक आपकी हर मजलिस से उठा करते थे। लोग ऐसे बेकाबू होकर सुना करते थे। आपका वास क्या होता, उसको भी उलमा ने लिखा है कि आप उलूम व फनून बयान करते, लेकिन दिल की गहराइयों से बयान करते और इस कदर अल्लाह ने उसमें तासीर रखी हुई थी कि उसको अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। आपका वाज हो रहा हो, कोई मुतासिर ना हो, ऐसा बहुत कम होता, बहुत मुश्किल से ऐसी कोई मिसाल मिलती। वरना जिस जमाने में आपने वाज शुरू किया था, बगदाद के अंदर बड़ा नूरानी माहौल पैदा हो गया और हर तरफ इबादतें होने लगी, गुनाहों का सिलसिला रुक गया और लोग गुनाहों से दूर होने लगे। आपने मदरसे निजामिया में पढ़ा भी और पढ़ाया भी, और यही मदरसा निजामुल मलिक तूसी ने कायम किया था। आप उसी मदरसे में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। फिर आप अपने शेख के मदरसे में मुंतकिल होते हैं। आप पहले अबुल खैर हम्माद बिन मुस्लिम अद्दब्बास के हाथ पर बैयत करते हैं और अपनी इस्लाह कराते हैं, अपने बातिन की, अपने जाहिर की इस्लाह कराते हैं शेख अबुल खैर हम्माद बिन मुस्लिम अद्दब्बास से। फिर आप तकमील करते हैं काजी अबू सईद मुबारक मखरमी रहमतुल्लाह अलैह से। ये आपके आखिरी शेख हैं, इन्होंने ही आपको खिलाफत दी, इजाजत दी और आप उनसे उलूम बातिन हासिल किए। और उन्हीं का मदरसा, यानी आपके दूसरे शेख जिन्होंने आपको खिलाफत दी, काजी अबू सईद मुबारक मखरमी, उनका मदरसा मदरसे मामूरा रहा है। आप वहीं मुस्तकिल आ गए और वहीं पढ़ाने लगे। आपका दर्स होता था हदीस का, तफसीर का, फिक़ा का, तजवीद का, और मुस्तकिल आप फतावा लिखा करते थे और आपके फतावा बहुत आम होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मकबूलियत बहुत कम अता की है जो मकबूलियत अल्लाह ने आपको अता की थी। इसी तरह से आप इस्तिकामत के पहाड़ थे कि शरई अहकाम में कोई जुम्बिश, कोई हरकत नहीं होती थी। इस्तिकामत के पहाड़ बने हुए थे और कोई किसी तरह से आपके करीब बातिल नहीं पहुंचता था। आप फरमाते हैं, आपकी किताबों में भी लिखा है और दूसरी बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है कि एक मर्तबा आपने आसमान की तरफ देखा तो एक शानदार रोशनी जाहिर हुई।
ایسی شاندار روشنی تھی کہ آسمان کا پورا ایک کنارہ اس روشنی سے منور ہو چکا تھا، چمک اٹھا تھا، اور اس روشنی سے ایک صورت ظاہر ہوئی، ایک چہرہ ظاہر ہوا۔ اس صورت نے خطاب کر کے یہ کہا، اے عبد القادر، میں نے تم پر سارے محرمات حلال کر دیے، سارے حرام حلال کر دیے۔ بس یہ کہنا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، فرمایا اے مردود دور ہو جا، اے مردود دور ہو جا۔ اتنے میں وہ روشنی غائب ہو گئی اور وہ چمک ختم ہو گئی۔ وہاں جو ایک پورا کنارہ روشنی سے بھر گیا تھا، وہ پورا کنارہ ہی اندھیرا ہو گیا۔ آپ نے اس وقت صاف فرمایا اے مردود دور ہو جا۔ اس وقت وہاں سے آواز آئی کہ تم نے اپنے علم سے اپنے آپ کو بچایا ہے، ورنہ اس طرح سے میں نے 70 سے زیادہ صوفیوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس طرح کہہ کر 70 سے زیادہ صوفیوں کو گمراہ کیا ہے۔ آج بھی ایسے بہت سے گمراہ لوگ آتے ہیں جو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے، سنت اور صحابہ سے ہٹ کر، اور لوگ ان کی باتیں قبول کرتے ہیں، جبکہ قرآن واضح کتاب ہے، سامنے ہے، حدیث پاک ہے، صحابہ کی زندگی اور سیرت ہے۔ کوئی بھی کچھ بھی کہے، قرآن سے ملائیے، حدیث سے ملائیے، صحابہ کی زندگی سے ملائیے۔ اگر باتیں ملتی ہیں قابل قبول ہیں، ورنہ مردود ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، ناقابل قبول و باتیں ہیں۔ یہ سبق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، اور آپ کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ شیطان ہے، مردود ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں یوں پہچانا کہ میں نے سارے حرام آپ پر حلال کر دیے۔ گویا آپ نے یوں پہچان لیا کہ جب میرے نبی کے لیے حرام حلال نہیں ہوا تو نبی کی ایک امت کے لیے، ایک امتی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امتی کے لیے کوئی حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ نہ حرام حلال ہوگا، نہ حلال حرام ہوگا، دونوں باتیں جائز نہیں ہوں گی۔ لہذا ہمارا دین، ہماری شریعت واضح ہے، حدیث میں ہے لیلھا و نہارھا سوا۔ ہماری شریعت کی رات اور ہماری شریعت کا دن برابر ہے، یعنی ہماری شریعت میں کوئی تاریکی، کوئی خفا اور پوشیدگی بالکل نہیں ہے۔ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 4 شادیاں ہوتی ہیں اور 20 لڑکے اور 29 لڑکیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک کم 50 اولاد اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا حال دیکھیے، فرماتے ہیں جیسے ہی کوئی بچہ ہوتا تو آپ اس کو اپنی گود میں لے کر فرماتے کہ تو مرنے والا ہے، یہ کہہ کر آپ اس کو الگ کر دیتے اور آپ فرماتے کہ میں اس کو اپنے دل سے نکال دیتا، میں اپنے دل سے اس کو نکال دیتا۔ آپ کی زندگی میں کئی اولاد فوت ہو گئی، آپ سبق پڑھاتے رہتے، لوگوں سے بتا رکھے تھے جب جنازہ تیار ہو جائے تب بتانا، سبق پڑھاتے رہتے، جب جنازہ تیار ہوتا تو سبق بند کر کے آ کے اپنی اولاد کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ آپ کا یہ حال تھا، علم دین کے اندر مشغولیت۔ گویا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز اولاد ہوتی ہے۔ آپ اولاد کو بھی اللہ سے، اللہ اور اللہ کے نبی سے
غافل کرنے والی چیز نہیں بنائی کہ اولاد غافل کر دے. آپ نے ایسا ماحول بنایا کہ یہ بھی نہ ہو سکے. آپ کی وفات مشہور تو 11 ربیع الثانی ہے، بعضوں نے 17 ربیع الثانی کو بتایا ہے، لیکن بعض محققین نے پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی وفات 9 ربیع الثانی کو ہے، اور آپ کے 11 صاحبزادے ہوئے جو باقی تھے، اور 20 لڑکے بقیہ لڑکیاں تھیں، تو 11 صاحبزادے باحیات تھے. ان میں جو سب سے بڑے تھے وہ شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ تھے. جب آپ کا وصال ہوا، وصال کے وقت آپ کی عمر 91 سال 90 پر 1 سال کی عمر تھی. آپ کے فرزند شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور نصیحت کی درخواست کرتے ہیں. آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ توحید پر قائم رہو، کفر و شرک سے، ہر باطل سے دور رہو، تقوی اختیار کرو. تقوی ہی ہر کامیابی کی کنجی ہے اور ہر کامیابی کا راز ہے. یعنی تقوی و پرہیزگاری سے آدمی دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. آپ نے بڑی نصیحتیں کی اور پھر آپ کی زبان سے اللہ 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 جاری ہو گیا. بالآخر آپ کی وفات ہوئی. آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں اور بہت سی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. یعنی روایت کرنے والے 1-2 نہیں، سینکڑوں ہیں. صرف ایک کرامت کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ کے زمانے میں خلیفہ المستنجد باللہ، یہ خلفائے بنو عباسیہ جن کا دور گزر رہا تھا، خلفائے بنو عباسیہ میں سے خلیفہ المستنجد باللہ آپ کے پاس پہنچا اور درہم و دینار کی 10 تھیلیاں پیش کی. آپ نے ایک تھیلی دائیں ہاتھ میں لی، ایک تھیلی بائیں ہاتھ میں لی اور اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس میں سے خون نکلنے لگا اور خون نکل کر وہ بہنے لگا. آگے فرمایا اگر تم اللہ کے رسول کی اولاد نہ ہوتے، اللہ کے رسول کی اولاد نہ ہوتے، میں ان تھیلیوں کو اتنا دباتا، اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تمہارے محل تک جا پہنچتا. اللہ کے رسول کی اولاد ہونے کا لحاظ کرتا ہوں. جب اس نے یہ دیکھا تو وہ پیروں پر پڑ گیا، معافی مانگی. مطلب یہ ہے بادشاہوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ غریبوں کا خون ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کا خون ہوتا ہے. حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہی بات بتا دی کہ تم میرے پاس درہم لے کر نہیں آئے، دینار لے کر نہیں آئے، غریبوں کا خون لے کر آئے تھے. لیکن یہ بھی لحاظ رکھا کہ یہ اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہے اور خود بھی اللہ کے رسول کی اولاد میں سے تھے تو اس کا لحاظ رکھا. اور ہمارے اکابر علماء اللہ کے رسول کی اولاد کا بہت احترام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، اور کوئی بڑی سی بڑی غلطی بھی ہوتی اللہ کے رسول کی طرف نظر کر کے معاف کر دیا کرتے تھے اور اس کا ذکر نہیں کرتے. آپ دنیا سے بہت بے رغبت تھے، کوئی دنیا سے رغبت نہیں تھی. لوگ ہدایہ اور تحفے لاتے، فرماتے کہ جائے نماز اور مصلی کے نیچے رکھ کر چلے جاؤ. مصلی کے نیچے رکھنے کا حکم فرماتے، لوگ رکھ کر چلے جاتے. پھر کوئی حاجت مند آتا، مصیبت زدہ پریشان آتا، آپ فرماتے اپنے خادم سے
کہ مصلی کے نیچے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. لکھا ہے آپ نے کبھی کسی پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا. جو لوگ دیتے مصلی کے نیچے رکھواتے، پھر وہیں سے آپ دوسروں کو دیتے. اور مشہور ہے سنجر کے بادشاہ نے آپ کو پوری سنجر کی زمین پیش کر دی. پوری سنجر یعنی کئی شہروں پر، کئی گاؤں پر وہ زمین تھی، پوری زمین پیش کر دی. لیکن آپ نے صاف فرمایا چوں چھتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم. جیسے سنجر کی چھتری نہایت سیاہ اور کالی ہوتی ہے، دھوپ کی شعاؤں کو ضبط کرنے کی اس میں زیادہ صلاحیت اور جذب کرنے کی طاقت ہے، تو سنجر کی چھتری کی طرح سے میرا دل بھی سیاہ اور کالا ہو جائے گا اگر تمہارے سنجر کی حرص و ہوس میرے دل میں آ جائے. چوں چھتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم. زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. جب سے اللہ نے مجھے رات کی سلطنت عطا کی ہے، میں نے دن کی سلطنت کی ٹھوکر مار دی ہے. دن کی سلطنت کو یعنی اللہ نے رات کی سلطنت دے دی کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی ساری حاجتیں پوری کر دیتے تھے، کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی. آپ فرماتے کہ اگر دل میں تقوی ہو، زبان میں فصاحت اور عمدگی نہ ہو، جب بھی کوئی حرج نہیں. زبان فصیح و بلیغ ہے، دل میں تقوی نہیں تو فضول ہے، لغو ہے، بیکار ہے. آپ کی مشہور 3 کتابیں ہوئی، الفتح الربانی، غنیت الطالبین اور فتوح الغیب کے نام سے 3 کتابیں آپ کی مشہور ہیں اور آج بھی وہ چھپی ہوئی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. آپ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. آپ نے یہ فرمایا کہ حدود الہی یعنی احکام شریعت میں سے جب تم دیکھو کہ کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو تو سمجھو کہ تم فتنہ میں پڑ گئے اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے. کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، ہزاروں احکام ہمارے سامنے ہیں، سینکڑوں احکام ہمارے سامنے ہیں. آپ فرماتے ہیں حدود الہی میں سے کوئی حد ٹوٹتی ہو، کسی حکم شرعی کے خلاف کیا جا رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ تم فتنہ میں پڑ گئے اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے. فوری توبہ کرو، نفسانی خواہشات کو چھوڑو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. آپ ہمیشہ تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے. خدا کا خوف بہت ہوتا، غریبوں کے کام آتے، جو غریب نادار مفلس ہوتے ان کے پاس بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، کپڑوں پر جو جوں ہوتی اسے دور کرتے. کوئی لڑکا یا لڑکی بات کرتی تو اس کو سنتے پورے غور کے ساتھ، اور اگر اس کا کام کر سکتے تو ضرور پورا کرا دیتے. آپ کے اندر بڑے اچھے اخلاق تھے. لہذا آپ کا ایک ملفوظ، ایک نصیحت بہت زبردست ہے. آپ فرمایا کرتے کہ وہ حقیقت جس کی تائید شریعت نہیں کرتی وہ باطل ہے. جس کی تائید شریعت نہیں کرتی وہ باطل ہے. لوگوں نے حقیقت، معرفت، طریقت اور شریعت کے نام سے جو تقسیم کر رکھی ہے، بے شک تقسیم اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن شریعت کو بے حیثیت بنا دیتے ہیں اور شریعت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. خاص طور پر جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں، بدعات پرست ہوتے ہیں، وہ شریعت کو پسے پشت ڈالتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس حقیقت کی تائید شریعت نہیں کرتی وہ حقیقت باطل ہے، وہ معرفت باطل ہے، وہ طریقت باطل ہے.
لہذا اصل شریعت مطہرہ وہی پہلی سیڑھی بھی ہے، وہی درمیانی سیڑھی بھی ہے، وہی آخری سیڑھی بھی ہے۔ شریعت مطہرہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نہیں چھوڑے تو کہاں حضرت جیلانی چھوڑ سکتے اور کہاں کوئی اللہ کا ولی چھوڑ سکتا ہے؟ لہذا جو ولی ہوگا وہ یقیناً سنت کا متبع ہوگا۔ سنت کے متبع ہوئے بغیر ولی ہونے کا دعویٰ صرف شیطانی دعویٰ ہے، مکر و فریب ہے، قید شیطانی ہے، اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ لہذا حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو مختصر سی سیرت بیان کی گئی، سمجھیے کہ بہت ہی مختصر سا ایک نمونہ پیش کیا گیا، ورنہ سینکڑوں ہزاروں باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان باتوں سے جو پیش کی گئی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کے طرز پر زندگی گزاریں اور ان کے طریقے پر چلیں۔ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا باطن بھی ان کے موافق ہو اور ہمارا ظاہر بھی ان کے موافق ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔